غلام کی پہچان نہیں ہے، غلام کی پہچان ہے جو سرکار نے فرما دیا کما حق و حق کر سچ ہے، جو فرما دیا۔ اور جو یہ کہے کہ یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا، سمجھو ابو جہل کی نسل سے ہے، یہ اس کی نظریاتی اولاد ہے، اس کا عقیدہ ہے ابو جہل کا، غلام کا۔ ان کا کہ معاذ اللہ سے یہ ہونا نہیں، ہم مذاق اڑائیں گے تو دنیا ان سے دور بھاگے گی۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا سرکار نے آیا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ سرکار چلے گئے کو ابو قبیس کے اوپر، اس کی زیارت کی ہے ماشاءاللہ، بالکل حرم شریف کے قریب ہے، اور اس کے اوپر تین ہی درخت ہیں، تینوں خشک ہو گئے ہیں، سوکھ چکے ہیں بالکل، نہ گھاس ہے، گھاس اوپر خشک ہے، کیونکہ مکے میں جلال ہے، مدینے میں جمال ہے۔ خدا کی قسم جو ہی مدینے کے حدود میں داخل ہوئے ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں دونوں طرف، چاروں طرف باغ ہی باغ ہیں، ہریالی ہریالی ہے، اور نور ہی نور ہے، ہاں پتہ نہیں چلتا دن ہے کہ رات ہے۔ تو چلے گئے اس کے اوپر۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے جید صحابی راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر لیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، فرماتے ہیں کہ سرکار نے شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا ہے۔ تو ہوا کیا جب سرکار نے اشارہ کیا نا، ان شق القمر علی عہد رسول اللہ فرقتین فرقۃ فوق الجبل و فرقۃ دونہ فقال رسول اللہ اشہدوا۔ سرکار نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک پہاڑ کے اس جانب ایک اس جانب، پھر واپس چلا گیا۔ فرمایا لوگوں گواہ جو سیدہ آمنہ کے چاند نے سمان کے چاند کو اپنے پاس بھی بلا لیا، واپس بھی بھیج دیا، اور دنیا کو بتلا دیا کہ کرتے ہیں مہربان اطاعت رسول کی، کرتے ہیں مہربان اطاعت رسول کی، جاری ہے 2 جہاں میں حکومت، جاری ہے 2 جہاں میں حکومت رسول کی، کرتے ہیں مہربان۔ مہر کہتے ہیں سورج کو اور ماہ کہتے ہیں چاند کو۔ یہ اعلیٰ حضرت امام برکت نے کمال کا حدیث کو سامنے رکھیں اور اعلیٰ حضرت کا کبریٰ پڑھیے، 2 جلد ہے، صفحہ 82 ہے۔ تو آپ 7 ہجری کا واقعہ ہے، فتح خیبر سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ نے نماز عصر ادا کر لی ہے، حیدر کرار نے بھی نماز عصر ادا کرنی ہے مقام صحابہ کے اوپر۔ حضرت علی شیر خدا تشریف فرمائے ہیں، سرکار نے ان کی گود میں سر انور رکھا، آرام فرمانا شروع کر دیا۔ یا علی، مدد کہنے والوں پہ شرک کے فتوے لگانے والوں، اور جس لکڑی کی ریل میں اللہ کا قرآن رکھا جائے وہ متبرک ہو جاتی ہے، تو جس گود میں صاحب قرآن آرام فرمائے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے آقا کریم کے جسم انور کے ساتھ جو چیز مس ہو جائے اس کو نہ دنیا کی آگ نہ آخرت کی آگ سوچ سکتی ہے، تو جو مولا کائنات جس کی گود میں صاحب قرآن لیٹ جائیں، آج مولا کائنات کے بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ حافظ قرآن ہیں، عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی اور حکم بھی بڑا سخت ہے، 2 پارہ پڑھیے، آیت نمبر 238 ہے سورہ البقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرنا، تمام نمازوں کی حفاظت کرنا، اور خاص طور پر عصر کی نماز کی زیادہ حفاظت کرنا۔ والصلاۃ الوسطی درمیانی نماز ہے نا، فجر اور ظہر ایک طرف، مغرب عشاء ایک طرف، یہ درمیانی نماز ہے، اس کی زیادہ حفاظت کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فجر کی نماز بھی بڑی مقام والی ہے، عشاء کی نماز کا بڑا مقام ہے، صحیح مسلم کے حدیث ہے۔ یہ خوش نصیب نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی، سرکار فرماتے ہیں اسے آدھی رات شب بداری کا ثواب بھی ملتا ہے، بے شک وہ سو جائے۔ اگر جس نے فجر بھی با جماعت پڑھ لی اس کو ساری رات شب بداری کا ثواب اس کا نامہ معلوم درج ہوتا ہے، لیکن وہ حکم اثر کا کیوں زیادہ ہے؟ اس کی زیادہ حفاظت کرو۔ ڈاکٹر عیسیٰ یہ سوچنے کا مقام ہے، والصلاۃ الوسطی،
اس کی زیادہ حفاظت کرو۔ آپ کو پتہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ کہ یا اللہ کس کو بنانے لگا ہے؟ قتل و غارت کرے گا، دنگا فساد کرے گا؟ ہم بڑے ہیں تیری پاکی بیان کرنے والے، تیری تصویر بیان کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہاری نظر فسادی ان طرف ہے، میری نظر اپنے محبوب کے غلاموں کی طرف ہے۔ اس لیے کہ اصل میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، جو نئے آتے ہیں وہ پھر کل اثر تک رہتے ہیں، اور جو آئے ہوتے ہیں وہ اثر کو واپس جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے واپس آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتے آئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، لیکن ان کو بتانا تھا کہ تم کہتے تھے کس کو پیدا کرنا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے 4 جملے کرتے کہتے ہیں قالوا یحمدونک یمجدونک یکبرونک یسبحونک۔ یا اللہ تیری تسبیح بیان کرے سن، میرے مولا تیری پاکی بیان کرے سن، تیری بڑائی بیان کرے سن، تیری کبریائی بیان کرے سن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دسو تسی آندے ہو پیدا نہ کریا جے، اس وقت میں کہ اثر دی زیادہ حفاظت کریا جے، جدوں فرشتے واپس آتے میں پوچھا میرے بندے کی بے کردے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی شیر خدا دے سامنے 2 امتحان ہیں، ایک طرف اطاعت مصطفیٰ ہے، دوجے پاسے عبادت خدا وے۔ ادھر اثر دی نماز قضا ہونے والی، ادھر محبوب کبریا گود سر انور کرام فرما رہے ہیں ایک طرف اطاعت مصطفیٰ دوجی طرف عبادت خدا۔ اگر اطاعت مصطفیٰ کرن تے عبادت خدا جاندی ہے، اگر عبادت خدا کرن تے اطاعت مصطفیٰ جاندی ہے۔ میں قربان جاواں مولا کائنات حافظ قرآن تیری عظمت میں قربان جاواں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اطاعت مصطفیٰ گئی تے عبادت خدا بھی قبول نہیں ہوے گی، اگر اطاعت مصطفیٰ کر لی تے عبادت خدا بھی دے آ جائے گی، کیونکہ 5ویں پارے دی آیت نمبر 80 ہے سورہ نساء دی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ دنیا والے جن نے میرے محبوب دی اطاعت کی تھی انہیں میری اطاعت کر لی۔ مجھے یہ بتاؤ کیا کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اطاعت کا معنی کیا؟ کسی کی کاپی کرنا، کسی کی کاپی کرنا، کسی کی نقل کرنا۔ اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کھانا پینا، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، کیسے کھاؤ پیو گے، کیسے اطاعت کرو گے؟ ہم نے سونا ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ سونے سے بھی پاک ہے۔ ہم نے شادی بیاہ بیوی بچے ہونے ہیں، وہ اس سے بھی پاک ہے، کیسے اطاعت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ اطاعت کا معنی کسی کی کاپی کرنا، کسی نقش قدم پہ چلنا، جیسے کسی کو کرتے تھے کیسے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احسان فرما دیا سرکار کے غلاموں پر۔ 80 نمبر آیت وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ جیسے میرے رسول کو کھاتے پیتے دیکھو ایسا کھاؤ پی لو کہ میری اطاعت ہو جائے گی۔ جیسے میرے رسول کریم کو سوتے دیکھتے ایسے سو جاؤ میری اطاعت ہو جائے گی۔ ہمیں یہی نہیں پتا محبوب کبریا سوتے کیسے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں بتاؤں میرے اور آپ کا سونے کی سنت کیا ہے؟ آپ کا جو پاؤں مبارک ہیں وہ جنوب کی طرف ہوتے تھے، سر مبارک شمال کی طرف ہوتا تھا، چہرہ مغرب طرف بیت اللہ شریف طرف، اور دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے۔ یہ ہے میرے آقا کی سونے کی سنت۔ ایسے سو جاؤ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور مولا کے نات میں بندن مولا ایک طرف تیرے محبوب دی اطاعت، ایک پاس تیری عبادت۔ اگر اطاعت کرائیں عبادت جاندی ہے، عبادت کرائیں اطاعت جاندی ہے۔ میں قربان جاواں جدوں آیا مقدسہ پڑھی 80 نمبر کہ جڑے نے میرے محبوب دی اطاعت کی تھی میری اطاعت وہ آ گئی۔ آپ نے اطاعت مصطفیٰ دے اتوں عبادت خدا نو قربان کر دیتا۔ اثر دی نماز قضا ہو گئی۔ سرکار مولا کائنات دی جولی وچ آرام فرما رہے نے، جدوں مولا کائنات دی نماز قضا ہوئی چشمانے ولایت وچوں آنسو جاری ہو گئے اور چہرہ مصطفیٰ تے آئے۔ میرے اور آپ دے کریم آقا نے چشمانے نبوت کھولیاں
मादा दे काजल वाले महबूब ने चश्माने नबूवत को नहीं फरमाया कि माला का या अली, अली की होया वे? अर्ज की सोने असर दी नमाज कज़ा हो गई है। असर दी अज उन्होंने दी अपना मुहब्बत का दावा करने वाले सारा साल मस्जिद बढ़ते नहीं, अस तक आते नहीं असी मस्जिद नहीं जाना, उत्थे अली नूं शहीद किया गया है। मुहब्बत होवे जरा महबूब भी हर अदा दे नाल प्यार करे। उन्होंने एक नमाज कदा हुई, चशमाने वलैद जो आंसुओं दी लड़ियां बह निकलियां। अर्ज की हजूर असर की नमाज कदा हुई है तो नबी मुख्तार ने फरमाया अली कज़ा पढ़नी है कि अदा पढ़नी है? हसैसल कुबरा दूसरी जिल्द सफ़ा 82 उत्ते हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ने हदीस नकल की है। ये आम मुहद्दिस नहीं, ये वो मुहद्दिस ने जिन्हां दे उस वक़्त विच 1000 साल पहले सरकार दे वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन आबिदैन राकियैन नय्यरैन मुनव्वरैन अबावैन शरीफैन दे ईमान उत्ते 6 किताबां लिखियां। जदों दुनिया विच अपना जिहड़े रहन खारजी पैदा हो रहे सन, 6 किताबां लिखियां। सरकार इन्ने खुश होए, इन्ने खुश होए, हाल ते बदारी विच 75 दफा अल्लामा जलालुद्दीन सूती नूं अपना दीदार कराया वे। ये ओ मुहद्दिस जिहड़े हदीस में लिखदे ने कि सरकार ने पूछा अली कज़ा पढ़नी है कि अदा पढ़नी है? अगर सरकार चाहते अल्लाह ने इख्तियार दिता वे, तशरीवी इख्तियार भी है, तकवीनी इख्तियार भी है। अगर दुआ कर दे अली मैं दुआ करना तुसी कज़ा पढ़ लो, सवाब अदा दा मिल जाएगा, तामी कम हो जाना सी। लेकिन मैं कि अली कज़ा पढ़नी कि अदा पढ़नी है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अदा पढ़नी है। उठाओ हदीस अल्फाज, सरकार ने यदुल्ला वाले हाथ उठाए, अर्ज़ की अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिक फर्दु अलैहि शम्स। बड़े कमाल के अल्फाज ने अर्ज की मौला पहले सारी दुनिया वालों सूरज मशरक जो कर दे हो, मगर वालों गुरूब कर दे हो, लेकिन मैं तो महबूब के दुआ करना अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी ताअतिक व ताअति रसूलिक। बेशक अली तुहाडी इताअत वेसन ते तुहाडे रसूल दी इताअत वेसन। फर्दु अलैहि शम्स ही जिहड़ा वे ये अपना वाहद गैब मुज़क्कर दी ज़मीर जिमें इंग्लिश में हिज आउंदा हिम आउंदा वे। अर्ज की मौला अज कल्ले मौला कायनात दे वास्ते मगरब तू सूरज नूं वापस भेज दिओ। सूरज वापस आया, मौला कायनात ने नमाज असर अदा की। आला हज़रत इमाम बरकत अशाम रज़ा फाज़िल बरेलवी दा कलम वजद विच आ गया। ए पूरी हदीस अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिक फर्दु अलैहि शम्स। अज कल्ले वास्ते सूरज मगरब तू वापस ले आओ। वापस आया, नमाज अदा हुई। आला हज़रत इमाम बरकत फरमाते ने कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी असर जो सब से आला हदर की है, वो भी असर जो सब से आला हदर की है। मुजरम बुलाए आए हैं, जाओ कह गवाह, फिर रद्द हो कब शान ये करीमों के दर की है। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीना शरीफ में बैठे मस्जिद नबी शरीफ दे विच छतरियां दे थल्ले मगरब दी नमाज तो पहले एक मुतवा आ गया अरबियां दा, लग पिया गुफ्तगू करो ना काम है कि किसी ना किसी तरीके नाल ईमान छिनन। लेकिन मैं उन्होंने तारफ ही नहीं कराया। मैं उन्होंने इन्ना कहा कि आना तकदूर फिल पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में एक डॉक्टर हाँ, उन्हें क्या कम बन गया वे। मौलाना साहब ने कबर अपना पेरो कदी आके पे पढ़ता है कि अल मद जावला शिरक, अल मद शाह अब्दुल कादिर जिलानी शिरक लगा रहा काफ़ी देर। जब मैं जो बोलिया मैं आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा कबरी वजबत लहु शफाअती।
1990 तक हदीस सरकार दे गुमरे हजरा उत्ते लिखी होंदी सी। और मैं पढ़ के आया हूँ बुखारी शरीफ हदीस लिखी है, आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। ए मेरे हुजरे तो लैके मैं सलाम पेश करना सईदा आशा सदीका सलाम अलैहा, तेरी अजमत नूं सलाम होवे, तेरी सदाकत नूं सलाम होवे, तेरी रिफत नूं सलाम होवे, तेरी पाक दामनी नूं सलाम होवे कि तुहाडे अपना घर तो लैके मिंबर तक सरकार मंद ने सारी जन्नत सारी अज हदीस लिखी हुई है घूमते। लेकिन 1990 तो पहले जिन्हें हज किया उदों हदीस लिखी सी, मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती। जिन्हें ईमान दे नाल मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत कर ली मेरी शफाअत उत्ते वाजब हो गई है। एडा ज़ालिम कहंदा ला ला हादा हदीस ज़ईफ़ुन कहंदा हदीस ही ज़ईफ़ सी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आखिर अल्लाह दा कुरान पढ़ने काल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान मजीद वल फुरकान अल हमीद फी सूरत निसा पारा खमसा। मैं पंजवां पारा खोल 64 नंबर आयत पर सूरह निसा अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। महबूब अपने गुलामां नूं कह दो गुनाहगार हो जान, सियाकार हो जान, बदमाल हो जान, ला तक ना तुम रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तू मायूस ना होन की करन जाओ कम टू यू सोने हो तुहाडे कदमां विच आ जान। मैं क्या हजरत साहब ये सतवां सीगा का जिहड़ा वे अरबी ग्रामर दा बंदा उठ ठंबर करदा मैं सतवां सीगा वे ये आउंदा ही ओहदे वास्ते जिहड़ा हाल कल्ला होवे ते मर्द होवे ते हाज़र होवे ये गैर वास्ते आउंदा ही नहीं। जा अपने निकले वेख जाके अल्लाह अकबर